السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بالبنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واسما مبينا. أعوذ بالله من الله الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات الكرام، شریعت میں کسی کو تکلیف دینا گناہ ہے، کسی کو بھی تکلیف دینا، چاہے اپنے ہو یا پرائے، چاہے انسان ہو یا غیر انسان، حیوانات کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے. اور بتایا گیا کہ جہاں تک ہو سکے تم اپنے آپ کو مواقع سے بچاؤ، مواقع پہ جانے سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اور دل آزاری ہوتی ہے، ذہنی الجھن ہوتی ہے، وغیرہ بچاؤ. اس طرف ہم کو ساتھیوں پر بچنے کی ضرورت ہے. عبادت تو وہی ہے جب میں نے عرض کیا کہ نماز روزہ زکوٰۃ اللہ کے حق ہے، اللہ کی حقوق ہے، لیکن یہ لوگوں کی راہ کا خیال رکھنا اور لوگوں کو اپنی ایجاد رسالیت سے بچائے رکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے اور بڑے ثواب کا کام ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ دوسروں کو تکلیف سے بچانے پر کیا اجر ملتا ہے. ہم کو معلوم ہے کہ صف اول میں نماز پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے. لیکن ایک بندہ ایسے ڈاکٹر مسجد میں آیا جبکہ صفیں بھر چکی تھی، لیکن وہ دیکھا کہ سامنے کی صفیں تھوڑی سی خلا باقی ہے، جگہ ہے. اگر وہ آگے بڑھ جائے دو تین صف فلاں کر اگر آگے بڑھ جائے تو کئی صفیں جگہ مل سکتی ہے. اس کو اندازہ ہے، وہ دیکھ کر اندازہ لگ گیا اس کو. لیکن شریعت کہتی ہے کہ وہ جو دوسرے صفوں کو پھیلا کر جب آؤ گے تو آنے میں لوگوں کو مشقت ہوگی، لوگوں کو دھکا لگے گا، لوگوں کو ہاتھ لگے گا، پیر لگے گا، الجھن کا شکار ہوں گے. جو بیچ میں جو پاس سے فلاں کرا رہے ہیں تو یہ لوگوں کو تکلیف دینے سے بچانے کے لیے بندے نے کیا کہ بھائی چلو اچھا نہیں پیچھے پڑ لیں گے نماز. روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت پیر صاحب نے بیان کیا کہ اس کو صف اول کا جو ثواب ہے نا اس کا دگنا ثواب اللہ اس کو دے گا. اور تیسری چوتھی صف، لیکن پہلی صف کا جو ثواب اس کے دگنا ثواب اس کو دے گا. اس واسطے کہ اس نے اذیتوں سے لوگوں کو بچایا، لوگ تکلیف دیں.
اسی طرح ایک آدمی کو بیماری ہے، ایسی بیماری کہ بو آ رہی ہے، اس سے چھینک ہے، کھانسی ہے یا خارش ہے مثال کے طور پر۔ اب وہ مسجد میں، ظاہر بات ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب تو زیادہ ہے، سب گھر میں پڑھنے کا ثواب کم ہے، ادا ہو جاتی نماز، مگر مسجد کا ثواب الگ ہے۔ لیکن اب وہ بندہ اگر مسجد میں آ کر اس بیماری کے ساتھ نماز پڑھ جائے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس کے چیخنے سے، اس کے کھانسنے سے، اس کی خارش سے، اس کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ بھئی بندہ گھر پر ہی نماز پڑھے، گھر پہ نماز پڑھنے لگا، ثواب مسجد کا دے دے گا، کیوں؟ کوئی تکلیف سے بچا لوگوں کو اپنی بیماری کے اثرات سے، اور اس کا جو تعفن ہے بدبو ہے اس سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہونا، گھر پہ پڑھ رہا اور مسجد کا ثواب اللہ سے دے گا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، گھر پہ پڑھ رہا، لوگوں کی راحت کا خیال، لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا شریعت کا اندازہ ہوا۔ اسی طرح کسی بندے کے کپڑے خراب ہیں، پسینہ آتا ہے اس کو، گندے کپڑے ہو، تو اس کی خواہش ہے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں، گھر پر بھی نماز پڑھے، اس لیے کہ اس بدبو سے، گندگی سے لوگوں کو بچانا ہے، لوگوں کو تکلیف نہ ہونا سے۔ یہی وہ بات ہے جو حدیث میں کہی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچی پیاز اور کچا لہسن کھائے ہماری مسجد کے پاس نہ آئے، مسجد قریب نہ ہو۔ وجہ کیا اس کی؟ وہی ہے کہ کچی پیاز اور لہسن سے بو آتی ہے، اور یہی مسئلہ گٹکے کا بھی ہے، اور ان عطروں کا بھی ہے جو عطروں کے نام سے کیمیکل بیچا جا رہا ہے، اب وہ لگا کے آ رہے ہیں اور تکلیف ہو رہی لوگوں کو، تکلیف کہ نہیں آؤ اس میں۔ مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو تکلیف سے بچانا، لوگوں کی راحت کا خیال اسلام نے کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد میں اٹھتے تھے۔ تہجد کا کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کیسی فضیلت ہے اس میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھتے نا تو آہستہ سے اٹھتے تھے، آہستہ سے چلتے تھے، اور آہستہ کی اور ہو گئے، آواز نہ لگے، آواز کم سے کم ہو، کیونکہ امہات المومنین آرام کر رہی ہوتی، ہماری مائیں آرام کر رہی ہوتی، تو ان کی نیند میں خلل نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، تو آہستہ ہے۔ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن گھبر میں کر رہے ہیں، یہ ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کا مزاج کہ دیکھو لوگوں کو تکلیف مت دو، پریشان مت کرو، بڑا گناہ ہے دوستوں، بڑا گناہ ہے۔ ہم نے اس کو کوئی خاص بات نہیں سمجھ رہے تھے، کیا ہے، کسی کو دھکا دے دیا، کسی کو گالی دے دیا، کسی کو بے عزت کر دیا، اونچے اونچے الفاظ بول دیے، طعن و تشبیہ کر دی، لوگوں کے سامنے برا کر بول دیا، اس کو لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیے، کیونکہ طاقت ہے نا، سب قوت ہے نا، وہ سامنے والا کمزور ہے، بول دیے، یا اور آگے کی بات کی تو مار دیا اس کر، یہ سب کر رہے، ہو رہا ہے۔
یاد رکھنا اللہ کی قوت اور اللہ کی پکڑ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ پکڑ، اور اللہ ایسے فوراً نہیں پکڑتے۔ مسئلہ یہ ہے ہم نے کسی کو پکڑا، ہم نے کسی کو ذلیل کر دیا تو فوراً اللہ کو ذلیل نہیں کرتے، ہم نے کسی کو مار دیا تو فوراً اللہ ہمیں نہیں مارتے، نہیں مارتے۔ ہم نے کسی کو ڈرایا دھمکایا، اللہ ہمیں فوراً ڈراتے دھمکاتے نہیں، وہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پورے فرشتے بن جاتے، بات نہیں ہو جاتی، سب چیزیں ہو جاتی، جنت جہنم کا مسئلہ یہ رہتا بھی بات سب چیزیں رہے گی، ہمارا اوپر ہاتھ یہ اللہ کے پاس چیز ہے، لیکن جب وہ پکڑنے پر آتے ہیں تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے بچا رکھتا ہے۔ آپ شریعت کی تمام چیزوں کو دیکھیں گے، آپ اس کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ حدیث میں جگہ ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان کامل وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہے، لوگوں کو تکلیف نہیں ہونا، انسانوں کو تکلیف نہیں ہونا، وہ مسلمان کامل ہے۔ اور ایک جگہ پر آپ نے سر فرمایا ایمان میں کامل والا وہ ہے جس سے لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوں، جس سے لوگوں کی جان محفوظ ہو، جس سے لوگوں کا مال محفوظ ہو، یہ ایمان کامل والا ہے، مومن کامل ہے کہ جس کی ذات کی وجہ سے، جس کی وجہ سے کسی کی عزت نہیں جاتی، وہ آدمی کسی کو بے عزت نہیں کر رہا ہے، وہ آدمی کسی کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالتا، وہ آدمی کسی کی جان سے نہیں کھیل رہا۔ ایمان مومن کامل ہے۔ دوستو، ساتھیوں، اس کا خیال رکھیے۔ ذکر و اذکار ایک پڑھنے میں، نوافل ایک پڑھنے میں، عبادات اور مناجات دعائیں ایک پڑھنے میں، تلاوت قرآن مجید ایک پڑھنے میں، لیکن لوگوں کو اذیت دینے کا گناہ وہ چھپ جائے، بہت بڑا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ اب اس کی جو معافی ہے نا وہ اللہ کے پاس نہیں، بندے کے پاس ہے۔ بندہ معاف کرے تو اللہ معاف کر دے گا اسے، بات نہیں ہے۔ یہ زمینی سطح پر ہمارا معاشرہ بہت خراب، ہم بہت خراب ہوئے ہیں۔ ہر گلی میں اس کو اللہ نے طاقت اور اقتدار دیا، اس کو قوت دیا، اپنی قوت سے لوگوں کو پریشان کیا۔ ہر مقام جہاں جہاں پر اللہ نے طاقت دی، قوت دی، لوگ اس سے پریشان ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہے تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں تو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے دبا دے، کسی کی زبان بند کر دے، جی کسی کی تجارت کو برباد کر دے، کسی کے گھر کو کھول دے، کسی کے گھر پہ قبضہ کر لے۔ اب وہ کورٹ اور کچہری کے چکر لگا رہا ہے، وہ کر سکتا ہے نا، وہ کر سکتا ہے اور پریشان ہے بیچارہ۔ ایک مسلمان کے ہاتھ سے ایک مسلمان محفوظ نہیں ہے، بلکہ اور آگے بڑھ کر ایک اور تو غلط نہیں ہوگی بات کہ ایک نمازی کے ہاتھ سے دوسرا نمازی بھی محفوظ نہیں رہا۔ ایک دیندار سمجھے جانے والے کے ہاتھ سے دوسرا دیندار سمجھے جانے والا محفوظ نہیں رہا، اللہ ماشاء اللہ۔
حدیث میں قصہ آپ نے بارہا سنا نا، اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واقعہ سناتے ہوئے کہ اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا جو عورت رات میں عبادت کرتی تھی، عابدہ تھی، عبادت کرنے والی خاتون تھی، اور دن میں صائمہ تھی، روزہ رکھنے والی تھی، نیک خاتون تھی، مگر اللہ نے اس کو جہنم میں ڈالا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا تھا، جس اذیت کی وجہ سے وہ اللہ کی وہ مخلوق و بلی مر گئی۔ اللہ نے اس کی پوری عبادتوں کو تباہ کر دیا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ ایک بلی کو قید کر دیا، جہنم میں ڈال دیا۔ ہم نے جھوٹے مقدمات میں کتنا کو پھنسا ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ، ادھر کدھر کہیں مت دیکھو، آپ اپنے آپ کو دیکھو۔ ہم نے کتنے جھوٹے مقدموں میں معصوموں کو پھنسایا، کتنی لڑکیوں نے اپنے ساس اور سسرے کو پھنسایا جھوٹے مقدمات میں، کتنی ساسوں نے مجبور کر دیا کہ وہ بیویاں بہو اپنے شوہر سے کھلا لے کر نکل جائیں، گھر میں رہتے ہوئے دم گھٹ رہا ہے ان خواتین کا۔ نوجوان عورتوں کا دم گھٹ رہا ہے، بوڑھے اور بوڑھیوں کا دم گھٹ رہا ہے، رو رہے ہیں، کھسک رہے ہیں۔ غیر اپنے ہماری نظام سے محفوظ نہیں ہے، اپنے سے آگے ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل خانہ ہم سے محفوظ نہیں ہے۔ بوڑھوں کو، ماں باپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے، تو ذرا اولڈ ایج ہوم کے پیج کو اٹھاؤ، سنو، ادھر پتا چلے گا۔ اور کون؟ بچے پریشان کر کے چھوڑ دیں، گھر میں جینا مشکل ہوا، گھر میں رہنا مشکل ہوا، غیروں کے رحم و کرم پہ زندگیاں گزار رہے ہیں، ایک نہیں 20 تو دوستو، یہ ہماری تسبیحات، ہماری نوافل، یہ عبادت کا خانہ ہے، یہ اللہ کے حقوق ہیں، بہت اچھے، مبارک، مگر خلق خدا کا جو خانہ ہے، مخلوق خدا کا جو خانہ ہے، مخلوق خدا کی جو حقوق ہے، خدا اس سے پہلو نہیں مت کرو، اس کو آسان سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیجیے، بے کنائی مت برتیے، بہت بڑی پکڑ ہوگی۔ میں بتاؤں کیسی کیسی تکلیف ہو رہی لوگوں کو۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تقریب میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وقت لکھا ہوا ہے 9 بجے کا، 10 بج چکے ہیں، کوئی ادا پتا نہیں، کرسیاں تقریباً بھر چکی ہیں، کوئی ادا پتا نہیں۔ عام بات ہے، کوئی اکا دکا بات نہیں، عام بات ہے، اور روز کا قصہ ہے، تقریباً روز کا قصہ، پورا حال، پورا فنکشن ہال، بچے، بڑے، بیمار، صحت مند، مرد، عورت، پورے تکلیف میں۔ یہ تکلیف نہیں ہے، یہ اذیت نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ آپ لکھ دینا تھا 11 بجے، بات ختم ہوگی، آپ لکھ دینا 11 بجے، تکلیف کی بات نہیں۔
لکھیں گے نہیں. لکھنا الگ ہے, کرنا الگ ہے. عام بیماری پورے لوگ تکلیف پیش کرتے ہیں اور سمجھ لو خوشی کی تقریب ہے. خوشی ہے, سب کو تکلیف ہے, خوشی ہے جی. اور ہمارے پاس ہے تو میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, اللہ کے واسطے اپنے ہاتھوں سے, اپنی سلوک سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. بہت بڑی چیز ہے یاد رکھنا, بہت بڑی چیز ہے. اپنے آپ کو لوگوں کی ذریعے سے بچاؤ. زبان سے کوئی ایسی بات مت کہو کہ اس کا دل ٹوٹ جائے, تکلیف ہو جائے. کوئی ایسی حرکت مت کرو کہ برس ہو گئے لیکن اس کے دل سے مٹ نہیں رہی وہ تکلیف. ہاں ایسا ہوگا. 30-35 سال ہو گئے ایک واقعے کو. ایک لڑکے نے استاد سے غریب لڑکے کی شکایت کی تھی. وہ صاحب کو بڑے عالم دین ہو گیا, مجھ سے 30-35 سال کے بعد بولے مجھ سے کہ میں غریب تھا, میرے بابا غریب تھے, مجھے تعلیمی اخراجات چلانے کے لیے مشکل تھی, مجھے چھپ کر ٹیوشن پڑھانا پڑتا تھا, لیکن ایک صاحب نے شکایت کر دی, میرا خرچہ بند ہو گیا تھا. زمانے میں کر دی, بول دیا تھا, استاد سے شکایت کر دیا تھا. 30-35 سال کے بعد انہوں نے ملاقات کر سے کہا ہم بولتے چھوٹ گئے, بولتے بے عزت کرتے, کسی کو بڑے بڑے الفاظ بول دیے, کسی کے خلاف زبان اٹھا کے ڈالو, زبان اٹھا جو کرنا کر لو, لیکن رکیے, اللہ قادر ہے وہ کسی بھی مقام پر ہم کو مارے گا. دنیا میں بھی پکڑے گا, آخرت میں بھی پکڑے گا. عام ہم جو کرنا کر رہے ہیں, کس کو مارنا, کس کو تکلیف دینا, کسی کو جھوٹے محبت میں پھنسا دے رہے, کسی کو ڈرا رہے, کسی کی زمین پر قبضہ کر رہے, کسی کے گھر پر قبضہ, جو کر رہے ایک بے لگام کھلا جو کر رہا ہے, بے لگام جانور جو کر رہا ہے, دندناتے کر رہا ہے. ایک مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا دوستوں. ایک مسلمان کو ایسا نہیں ہونا ہے جس کا بارے میں یقین ہے, جس کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد خدا کے پاس جانا ہے, خدا کو حساب دینا ہے, اس کا یہ ایمان ہے. میرے دوستو ایسے مت بنو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ بیان کرتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا, تو آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا مستریحن اور مستراح ہوئی, یا تو یہ مستریح ہے یا اس سے استراحت ہوئی ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ نے کیا فرما دیا؟ فرمایا ایمان والا, اچھے اخلاق والا جب دنیا سے جاتا ہے نا تو وہ تمام دنیا کی تکلیفوں سے نکل کر اللہ کی رحمت میں جاتا ہے. اگر فاجر بندہ, ظالم, فاسق, گنہگار جب مرتا ہے نا تب اس سے دنیا کو راحت ملتی ہے. وہ کسی کو غلط مقدمہ میں پھنسا دیا تھا, وہ کسی کی زمینوں پر قبضہ کر دیا تھا, جہاں چاہے تجارت پر ڈاکہ ڈال دیا تھا, جس کسی کے گھر پر قبضہ کر دیا تھا, جی وہ اپنی بہو کو ستاتا تھا, اپنے ماں باپ کو ستاتا تھا. کیا لوگوں کو, سب لوگ ڈرے ہوئے رہتے تھے, سہمے ہوئے رہتے تھے, اور اس کی بدکاریوں کی وجہ سے آسمان میں پانی کو روکا تھا, زمینوں میں زلزلے آتے تھے, اس کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے ہوتا نا. میرے دوستوں زمین پر جو نظام ہے اس ہماری گناہوں کی وجہ سے ہوتا نا. تو ایسا بدکار جب مرتا ہے جو لوگوں کو ٹارچر کرتا تھا, جو لوگوں کو ڈراتا تھا, لوگوں کو اپنی زبانوں سے برا بولتا تھا, لوگوں پر کام و تشریح کے بازار گرم کر دیتا تھا, لوگوں کو ڈر و خوف کے ماحول میں رکھتا تھا, ایسا آدمی جب مرتا ہے نا تو اس سے اللہ کے بندوں کو سکون ملتا ہے, اللہ کے بندوں کو سکون ملتا ہے, درختوں کو سکون ملتا ہے جی, اور انسانی بستیوں کو, شہروں کو سکون ملتا ہے, اس سے آرام مل گیا. اب گہنے خس کم جہاں پا
یہ گیا جڑا گیا سکون ہو گیا. یا تو یہ مستری ہے یا مسترا ہے. یہ لوگوں کی دنیا کی تکلیفوں سے بچ کر اللہ کے پاس گیا یا لوگ اس کی تکلیف سے محفوظ ہو گئے. ارادہ کیجئے کہ ہم سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. اللہ کے بندے ہمارے بارے میں برا نہ بولے, ہمارے جانے پر خوشیاں نہ بنائیں, لوگوں کو اذیتوں سے بچائیے, تکلیفوں سے بچائیے. اور ایک بات میرے دوست بزرگوں, یہ احوال جو پیش آ رہے ہیں, فسادات کا جو معاملہ ہے, یہ طوفانوں کا جو مسئلہ ہے, پانیوں کا جو مسئلہ ہے, میرے دوستوں بزرگوں, ہم اللہ سے دعا کریں یہ امن ہو, چین ہو, سکون ہو. انفرادی دعاؤں میں اس کو یاد رکھیں. اور جو یہ فساد کروا رہے ہیں, اللہ ان کو اپنے انجام تک پہنچا دے, اور ایک ایک پیسے کا بدلہ لے اللہ سے, ایک ایک خون کا بدلہ لے, سب کا بدلہ لے. جو اس کے پیچھے کا ایک ہوتا کرنے والا اور ایک کسی پیچھے سے کسی کا ذہن میں جو کروا رہا ہے, وہ سب کو اللہ پکڑے, سب کو اللہ پکڑے. اور یاد رکھیے, اللہ جب پکڑنے پر آتے ہیں تو پھر فرعون بھی نہیں چھوٹا, قارون بھی نہیں چھوٹا, حامان اور شداد بھی نہیں چھوٹا, موجودہ وقت کا ہٹلر بھی نہیں چھوٹا. جب خدا پکڑنے پر آتے ہیں تو آپ دعا کیجیے. اور دوسری بات ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں. ہم اپنے اعمال ہم سے کیا ہوتا ہے, اس لیے کہ روئے زمین پر جو ہوتا ہے ہمارے سے ہمارے اعمال ہی ہے. اور مجید کے 21 پاری کی آیت ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے اللہ ہوتا ہے, فساد برپا ہوتا ہے. یہ قرآن مجید کا ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ معلوم ہے نا آپ کو جی. مصر کے لوگ جی ایک خوبصورت لڑکی کو ڈال دیتے تھے دریائے نیل کے اندر, تو جاری ہوتی نہر, پانی ہوتا تھا. ٹائم آ گیا, جون کا مہینہ آ گیا, عمرو بن عاص گور میں روک دیا نہیں کرنا. بولے بابا پر لکھ کے بھی جائے, اچھا کرے تو نہیں کرنا ہی, شریعت کی رسم نہیں, خدا اسلام مٹا دیتا ہے. کسی بچی کو دریائے نیل میں نہیں ڈالنا, اس پر لکھا, بولے بڑے بڑا کہاں کہ دریائے نیل کے اندر ڈال دو. آپ نے کھل کے دیکھ رکھا گورنر, اس میں لکھا تھا یہ عمر فاروق کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ, اللہ کے بندے عمر فاروق کی طرف سے دریائے نیل کے نام. ہم اس سے کہتے ہیں کہ اگر تو اپنی طرف سے جاری ہو رہا تھا تو مت چاہیے دریائے نیل کو, اگر تو اپنی طرف سے بول کر رہا دریا میں ہو رہا, یعنی پانی تیری اپنی ذات کا ہے, ضرورت نہیں, ٹھیک ہے رہنے دو, خشکی رہنے دو. اگر اللہ کی طرف سے ہے یہ پانی دریائے نیل کا, ہم اللہ سے طلب کرتے, اللہ سے مانگتے کہ تم کو جاری کر دے. یہ چٹھی لکھا تھا دریائے نیل کے اندر. مصر کے باشندے سامان تیار کر لیے, اب یہاں رہنا مشکل ہے, پانی نہیں آ رہا, سامان تیار کر لیے تھے, نقلیں پکانے کے لیے بہت مشکل ہے بھائی, یہاں نہیں ٹک سکتے, تو پورے سامان باندھ لیے تھے جانے کے لیے. رات میں دیکھا ڈالا, صبح میں دیکھا تو طرح 16 جراب ہاتھ پانی آ جاتا ہے. یہ دریائیں خدا کے حکم سے چلتے ہیں, زمین کا امن خدا سے چلتا ہے, آسمانی دنیا خدا سے چلتی ہے, زمینوں پر زلزلے خدا کی طرف سے آتے ہیں, زمینوں پر امن اور امن اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میرے دوست اللہ سے تعلق کو درست کر لو, اپنے اعمال کا جائزہ لو, اور ان فسادیوں کے بارے میں جو فساد بتا رہے تھے ان کے لیے کرو تو اللہ نے ہدایت دے, اور جو ہوا سب کا بدلہ خدا دلا دے. اللہ ہم سب کو امن کی توفیق نصیب فرمائے اور مظلوموں کی مدد فرمائے. اور ایک اپیل ہے, وقت کے بارے میں جو حکومت کی نیت غلط ہو چکی ہے اور حکومت جو غلط فیصلے کرنے جا رہی ہے, مسلمانوں کے املاک کروڑ کے املاک مسلمانوں نے چھوڑا تھا امت مسلمہ کے لیے. اس کے لیے ویسے تو غیر قانونی قبضے چلتے کہ کروڑوں کی جائیدادیں چلے گئے, کروڑوں کی جائیداد چلے گئے. اب قانونی طور پر لینے کی چکر ہے, قانون بنانے کی چکر ہے کہ بھئی قانون ایسا بن جائے کہ پورا حکومت کے تحلیل میں ہو جائے. تو یہ دیا گیا, یہاں بورڈ پہ بھی لگا ہوا ہے
آپ اس کو دیکھیں اور اس کو فون سے لے کر اس کو کلک کر دیں. ہم سب کی ذمہ داری، جس کے پاس فون ہے یا نہیں ہے تو لے کے جائیں، جا کر اس کو لے کر اسکین کر کے کلک کر دیں اس کو. یہ ہمارا موقف ہے کہ ہم اس قانون کے مخالف میں ہیں جو قانون بنانے جا رہے حکومت. شہری ہونے کے ناطے ہم سب کے حق ہے کہ ہم یہ بول رہے ہیں، اپیل کر رہے ہیں کہ قانون ایسا مت بناؤ جس سے وقت کی جائیدادیں دوسروں کی ملکیت میں جا رہی ہو. مسلمانوں کی جائیدادیں ہیں، ہمارے پرخوں کی جائیدادیں مسلمانوں ہی کے لے رہے ہیں، مسلمان ہی اس کے نگران رہیں گے. یہ کہنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.